الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری۔ اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا، ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا بشری صورت میں ظہور ان کے نبوت کے منافی نہیں، کیونکہ دستور الہی یہی ہے کہ اس نے کسی قوم کی طرف فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ جو نبی اور رسول بھیجے وہ سب انسان مرد اور اپنی قوم کے ہم زبان تھے، اور ان کی طرف فرشتوں کے ذریعے احکامات وغیرہ کی وحی کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا تاکہ وہ انہیں واضح کر کے بتائے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور عام انسانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نبی اور رسول خدا کے خاص اور معصوم بندے ہوتے ہیں، ان کی نگرانی اور تربیت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، عالی نسب عالی حسب انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے ہوئے، خوبصورت نیک سیرت عبادت گزار پرہیزگار تمام اخلاق حسنہ سے آراستہ اور ہر قسم کی برائی سے دور رہنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں عقل کامل عطا فرماتا ہے جو اوروں کی عقل سے انتہائی بلند و بالا ہوتی ہے۔ کسی حکیم اور فلسفی کی عقل اور کسی سائنسدان کی فہم و فراست ان کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی، اور عقل کی ایسی بلندی کیوں نہ ہو کہ یہ خدا کے لاڈلے بندے اور محبوب ہوتے ہیں۔ پھر تمام مخلوق حتیٰ کہ سارے نبیوں اور رسولوں میں سب سے بڑھ کر کامل و اکمل عقل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کا ایک بنیادی مقصد ہی غیب کی خبر دینا ہے، جیسے اخروی حساب کتاب، جنت و دوزخ، ثواب و عذاب، حشر و نشر اور فرشتے وغیرہ سب ہی غیب کی خبریں ہیں جو خدا تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس بات کا ارشاد فرمایا، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جسے پسند فرماتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا علم ذاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور یہ ہمیشہ سے ہے۔ عبادت اور ریاضت سے نبوت نہیں مل سکتی۔ نبوت اور رسالت ملنے میں عبادت، ریاضت اور نیک اعمال کا کوئی کردار ہے نہ ذاتی طور پر مستحق ہونے کا کوئی عمل دخل، بلکہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام میں ارشاد فرمائے، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اپنی رحمت کے ساتھ
جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ دیتا اسی کو ہے جسے اس عظیم منصب کے قابل بناتا ہے، جو حصول نبوت سے پہلے مذموم اخلاق سے پاک اور تمام اچھے اخلاق سے مزین ہو کر ولایت کے جملہ مدارج طے کر چکا، اور اپنے نسب، جسم، قول و فعل، حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے پاک صاف ہوتا ہے جو باعث نفرت، اسے کامل عقل عطا کی جاتی ہے جو دوسروں کی عقل سے بے حد زیادہ ہوتی ہے۔ کسی حکیم اور فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے ان میں سے ہی بعض کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدیم عادت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بھی لوگوں کو نبوت اور رسالت کے عظیم منصب کے لیے منتخب کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے جنہیں چننا تھا چن لیا، اور جنہیں چن لیا وہ دائمی نبی ہیں اور رسول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا منصب ختم فرما دیا، لہٰذا آپ کی تشریف آوری کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ مکمل طور پر اختتام پذیر ہو گیا، اور اب قیامت تک کسی بھی صورت میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں انبیاء کرام علیہ السلام حکومت کیا کرتے تھے، سیاست کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرا نبی ان کا خلیفہ ہوتا، لیکن یاد رکھو میرے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں ہے، ہاں ان قریب خلفاء ہوں گے اور کثرت سے۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قصر نبوت کی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین۔ اور ابو داؤد شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور سنن ترمذی شریف میں ہے، سید الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رسالت و نبوت ختم ہو گئی، تو میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات و برکات پر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ وہ احد صمد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہ ایمان رکھنا ضروری ہے مسلمان کے لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ آج کے دور میں بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہی مسلمانوں کے ایمان کی بنیاد ہے، یہی ایمان کی اساس ہے۔ اور اگر اس مسئلے کو چھیڑ دیا جائے اور مسلمان جو ہیں اس مسئلے سے غافل ہو جائیں اور کہیں جی اس کو جی چھوڑو، نمازیں پڑھ رہے ہو، قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے، باقی معاملات ہیں تو چلو ان کو سنبھالو، اس کو چھوڑ دو، تو اللہ کے بندے یاد رکھیں، جب تک ختم نبوت کے اوپر کامل ایمان نہیں ہوگا، ہمارا نہ تو کلمہ پڑھا کسی کام کا ہے، نہ نماز پڑھی کسی کام کی ہے، کسی صورت میں بھی ایمان قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی بنیاد ختم نبوت ہے، اور ختم نبوت پر ہم سب مسلمانوں کی جان بھی